کہ مریم نواز صاحبہ سے ٹویوٹا کمپنی کے CEO ملاقات کے لیے آئے کہ کون سی چیز ہم نے عوام کو دکھانی ہے اور کون سی چیز ہم نے نہیں دکھانی۔ اس تھیلے کے اندر یقیناً لوئی وٹون کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں آئی ہوگی، اس تھیلے کے اندر یقیناً لوئی وٹون کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں آئی ہوگی۔ جیب میں پیسے نہ ہو، ہاتھ میں روٹی نہ ہو، اور ایسے موقع پہ جب کوئی ایسی تصویر آتی ہے جو دیکھ کے انسان کا دل اور دماغ سڑ جائے تو افسوس تو ہوگا۔ آپ سب سے پہلے یہ ایک تصویر دیکھیں۔ یہ تصویر جاری کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ یہ تصویر شائع کی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی آفیشیل سوشل میڈیا کی ٹیم کی جانب سے۔ اس تصویر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سے ٹویوٹا کمپنی کے CEO ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور ان کے لیے وہ لوئی وٹون کا بیگ یا لوئی وٹون کا جو ہم تھیلا دیکھ رہے ہیں اس میں یقیناً کوئی کروشیاں یا پیکو ہوئے دوپٹے تو نہیں آئے ہوں گے، یا کوئی اور چرغا یا کوئی اور گھر کی چیز تو نہیں آئی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر، اس تھیلے کے اندر یقیناً لوئی وٹون کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں آئی ہوگی، کوئی پردے تو نہیں آئے ہوں گے، کوئی چھری کانٹے تو نہیں آئے ہوں گے۔ اس کے اندر یقیناً لوئی وٹون کا ہی کوئی سامان ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ جائیں اور جا کے دیکھیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کہ لوئی وٹون کی جو اسیسریز ہیں، جو ان کی آئٹمز ہیں، وہ کتنے کی ہیں۔ یہاں پہ میسج یہ جاتا ہے کہ ملکی لیول کے اوپر آپ جب اس طرح سے تحفے ریسیو کریں گے، میں نہیں کہتا کہ تحفے لینا کوئی بری بات ہے، لیکن اس سے عوام کو کیا میسج جا رہا ہے؟ اب یقیناً ٹویوٹا گاڑی ایک غریب آدمی کے لیے تو رہ ہی نہیں گئی، اس کی ایوریج پرائس ہی کچھ 70-80 لاکھ روپے ہے، اور یہاں پر پاکستان میں ایک غریب آدمی کی تنخواہ 40,000 سے اوپر ہے ہی نہیں، وہ بھی جو سرکار نے آئین میں لکھا ہے، وہ بھی جو سرکار ہر دفعہ بجٹ میں بڑھاتی ہے تنخواہ۔ کہاں مل رہی ہے 40,000 تنخواہ لوگوں کو؟ کہیں پر بھی نہیں مل رہی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کم از کم جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہی اس چیز کے اوپر تھوڑا غور کر لے کہ کون سی چیز ہم نے عوام کو دکھانی ہے اور کون سی چیز ہم نے نہیں دکھانی۔ عوام کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ یہاں پر لوئی وٹون کے تحفے لیتے پھر رہے ہیں، تو اس سے عوام کا تو دل جلے گا نا۔ تو خدا را ایسی چیزوں پہ غور کریں، اور افسوس اس بات کا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ایکڑوں میں گھر ہیں، ان کی انڈسٹریل، ان کی اتنا امپائر ہے اتنا بڑا، اور انہوں نے فیصلہ کس کا کرنا ہے؟ جس کے نام پہ 5 مرلے کا مکان نہیں ہے، جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، صبح سے لے کے شام تک ٹیکس دیتا ہے، اور سرکاری اداروں سے ہراساں علیحدہ ہوتا ہے، ان کی دھمکیاں، ان کا پریشر۔ اس نے دین بھی رکھنا ہے، اس نے دنیا بھی رکھنی ہے، اس نے گھر کی بھی تمام ضروریات پوری کرنی ہے، اس نے معاشرے میں ایک اچھا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ تو ایسی تصاویر منظر عام پر لا کے خدا کا واسطہ اس عوام کے دل پر مزید چھریاں مت چلائیں۔ اس دفعہ کے بجٹ میں بھی وہ جس طرح کہتے ہیں نا، نئی بوتل کے اندر وہی شراب ڈال کے دوبارہ بیچ دی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوئی۔ صرف اخراجات کو کم کرنے کی بات، صرف پیسے اکٹھے کرنے کی بات کی گئی ہے۔ سرکاری لیول کے اوپر یا حکومتی لیول کے اوپر اخراجات کو کم کرنے کی بات کہیں بھی نہیں ہوئی۔ یہ کہہ دینا کہ جی ہم 2 مہینے کی تنخواہیں نہیں لیں گے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی ساری وزارتیں جو کہ بغیر کسی وجہ کے آج بھی پاکستان کے سسٹم کے اندر چل رہی ہیں، نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ آج تک وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکی ہیں، پھر بھی وہ پاکستان کا حصہ بنی نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ان وزارتوں کو ختم کر کے جو ان کے نام پر اتنا فنڈ اور بجٹ آپ نے دیا ہے، اس کو آپ عوام کے اوپر لگائیں تاکہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے اور سبق لیں۔ ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی، تو ہندوستان کے اندر اندرا گاندھی اور بھی وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ سب انہی گاڑیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی مقامی جو ایمبیسڈر کار جو وہ یوز کرتے تھے، اسی کو انہوں نے ترجیح دی ہے، وہ وہیں پر بنتی تھی اور انہوں نے اس کو استعمال کی ہے۔ ہمارے قائد محمد علی جناح، ان سے کوئی سبق لے لیں۔ انہوں نے ساری زندگی جو کیا اپنے بلبوتے پہ کیا ہے، لیکن جب وہ گورنر جنرل بنے تو انہوں نے بالکل اپنے آپ کو، سرکاری جو اخراجات تھے ان کے، وہ بالکل انہوں نے صفر کر دیے۔ تو پھر یقیناً ملک کی خدمت تو ان کی ترجیح نہ ہوئی نا۔
یہ تو پھر کسی اور مقصد پہ ہیں، یہ کسی اور مسئلے میں ہے، ان کی کچھ اور ترجیحات ہیں، پھر عوام ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔